بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دعا مانگنے کے دوران یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ نہ تو آپ کی کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت دو غلطیاں کبھی نہیں کرنا، ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو بھی شخص ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت رب کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضرورت کی چیز اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ان 3 وقتوں میں ان کے ذریعے مانگی ہوئی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ 3 وقت کون کون سے ہیں جن میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کام کون سے ہیں، آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے لیے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعا میں کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے بغیر آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ کریں تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ ایک اللہ کے والی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ وجہ یہ ہے کہ 2-4 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 ایسے وقت کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے، وہ اپنی خواہش یا ضرورت کے سبب اللہ پاک سے جو کچھ مانگتا ہے، وہ چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو مانگے یا مال دولت ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک اس کو یا 3 وقتوں میں جو وہ مانگتا ہے تو اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر 11 دن تک رات کو آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی، اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آئے گی، برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں۔ ایک شخص حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں تو فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جس میں دعا فوراً قبول ہوتی ہے، جنہیں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے تو اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھنا، ان تینوں حالاتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے برابر سونا چاندی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ مالدار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اللہ پاک کی رحمت برسے گی، آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، جتنا بڑا بھی قرضہ سر پر کیوں نہ ہو سب ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، آئیے وظیفے کا طریقہ کار جان لیتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو 11 دن تک اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا رزاق کہ اے اللہ، میری مالی پریشانی کو دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے اور حلال روزی دے۔ تو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھیں تو داہنے کروٹ سنت پر آپ کو لیٹنا ہے۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی، اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ اس عمل سے آپ کی ہر مصیبت دور ہوگی۔ چھوٹا سا عمل ہے، ایک بار ضرور کریں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہیں کرنا، یعنی کہ انسان دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا، ایسے شخص کی زندگی بھی خوشیاں نہیں آتی۔ اس کا عزت کرنا کسی بھی معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور آپ کے چہرے کی رونق بنی رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولنے، زندگی میں کبھی کسی جنا نہ کریں اور حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی اور آپ کے پاس سے رزق دولت بھی جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سننا اور آپ کا سنانا آپ کی بارگاہ قبول فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی میری یہ معلومات ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احبابوں میں شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سائرہ وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے، تب